إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمام الكائنات سيد المحمود مقصودا ومطلوبا ومحبوبا عند رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکبریا نے اس دنیا کے اندر رہنے والے انسان کی خاطر جتنے درجات اور مقامات اللہ رب ذوالجلال نے مقرر فرمائے ہیں، ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر ہر قسم کی قربانی اور محنت اور کوشش کرنا ضروری ہوتا ہے. بندہ جب اپنے دل دماغ کے اندر کوئی خیال اور تصور پیدا کرتا ہے، اگر وہ اپنے تصور اور خیالات کے اندر مخلص ہوتا ہے تو اللہ اس کی تمنا اور خیال کو دنیا کے اندر پورا کر دیتے ہیں. اسی طرح مسلمان بندہ دنیا کے اندر رہنے والا دنیا میں جتنے لمحات گزارتا ہے وہ اپنے دل دماغ کے اندر دو قسم کے تصور پیدا کر کے زندگی گزارتا ہے. ایک تصور کا نام سعادت ہے اور دوسرے تصور کا نام شہادت ہے. سعادت بھی مسلمان بندے کی تمنا ہوتی ہے اور شہادت بھی مسلمان بندے کی تمنا ہوتی ہے. حتیٰ کہ خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خود اس بات کی تمنا کی ہے کہ اللہ شہادت مجھے اتنی پسند ہے کہ میرا جی اور میرا دل چاہتا ہے کہ بار بار تیرے رستے کے اندر شہید ہو جاؤں
اور دوبارہ زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی تمنا اور خواہش تھی۔ جب پیغمبر کی یہ تمنا ہے تو پیغمبر کو ماننے والا اس تمنا سے خالی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہر آدمی کو کلمہ پڑھنے کے بعد یہی تصور رکھنا چاہیے کہ اللہ میری زندگی کو سعادت بنا دے اور میری موت کو شہادت بنا دے، کیونکہ سعادت بھی ایک خوش بختی ہے اور شہادت اس سے بہت بڑی خوش بختی ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول کی تعلیمات کے مطابق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح تمنا کی ہے کہ اللہ میری زندگی سعید ہو جائے اور میری موت شہید والی ہو جائے۔ یہ میں عثمان کی ساری زندگی کی پونجی ہے اور ساری زندگی کا یہ مرکزی نقطہ ہے جس کے مطابق میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور جلیل القدر صحابی بھی ہے اور پیغمبر کا سسر بھی ہے۔ پیغمبر کا کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا صحابی بھی ہے، شرف صحابیت کے بعد اس کو شرف سسر بھی ہے، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے اندر، پیغمبر کے بیت کے اندر، پیغمبر کے گھر کے اندر ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المومنین بننے والی ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مقدسہ ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قریبی رشتہ دار بھی ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قریبی دوست اور ایماندار صحابی بھی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق حضرت عمر نے بھی اپنے دل کے اندر ایک تمنا رکھی تھی جس کا انہوں نے خیال بار بار اپنے صحابہ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنی دل والی تمنا کا اظہار کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے اللہ کے دربار کے اندر التجا کر کے کہتے ہیں اللہم انی اسالک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عمر ہے جو ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا، اس عمر کو پیغمبر نے اللہ کے دربار کے اندر جھولی پھیلا کے مانگا تھا۔ یہ وہ عمر ہے کہ اللہ کے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام اللہ کے پاک رسول کی خدمت کے اندر آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو مشرکین مکہ نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، اتنا ظلم اور زیادتی ہمارے اوپر ہو گیا کہ اسلام قبول کرنا تو دور کی بات ہے، اب تو ہم اسلام کا نام بھی نہیں لے سکتے، قرآن کا نام بھی نہیں لے سکتے، اپنے ایمان کا اپنے اسلام کا اظہار کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اب ایمان قبول کرنے والے شخص کے لیے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہو گیا ہے جیسے کہ انسان اپنی ہتھیلی پر انگارے رکھ کے گزارے تو مشکل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ شکایت کی ہے کہ اللہ کے پاک رسول کو یہ مسئلہ بتایا ہے کہ ہم تو ایمان قبول کر چکے ہیں، اب ایمان کا اظہار کرنا اور کھل کے ایمان کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے؟
مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے جب صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھی کہ ظلم و ستم کی انتہا ہے، کہ میرے یار، میرے وفادار، میرے جانثار، میرے عاشق اور میرے صادق سچے دوست ایمان کا اظہار تک نہیں کر سکتے، آیا کہ اسلام کو اتنا مشرک آدمی نے کمزور سمجھ لیا ہے کہ مسلمانوں کو دم بھی نہیں نکالنے دیتا۔ اسی وقت اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے آسمان کی جانب دعا کر کے کہتے ہیں اللہم ایید الاسلام، اللہم ایید الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اے میرے رب قہار، میرے رب غفار، میں محمد رسول اللہ کی یہ التجا اور آرزو ہے کہ اسلام کو کفار نے کمزور سمجھ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم شروع کر دیا ہے، اس لیے میں دعا کر کے کہتا ہوں میرے پروردگار اللہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اگر یہ طاقت ہمارے اندر نہیں ہے تو تو بڑی طاقتوں والا ہے، تو بڑے زور والا ہے، تو بڑی قوت والا ہے۔ زور اور قوت تو تیرے قدرت والے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، اس لیے میں نبی اور رسول تیرے دربار کے اندر یہ التجا کر کے کہتا ہوں اللہم ایید الاسلام، اللہ جو اسلام تو نے مجھے دیا ہے، جس اسلام کو تو نے خود پسند کر کے اعلان کیا ہے کہ رضیت لکم الاسلام دینا، اے میرے پیغمبر میں نے تیرے لیے دین اسلام پسند کیا ہے۔ کون سا دین پسند کیا؟ اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سارا کس کا ہو جائے، یہ اسلام ہے۔ جو آدمی آدھا غیر اللہ کے لیے اور آدھا اللہ کے لیے، وہ آدمی مسلمان اس کو کہتے ہیں جو سالم اسلمت للہ رب العالمین، جو میدان کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے کہ اللہ میری ایک ایک حرکت جب بھی زمین پر ہوتی ہے تو سالم کس کے لیے ہوتی ہے؟ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا خلوت و جلوت و عزیمت و دعوت و اقامت و نظامت ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ تیری ذات کی خاطر ہے۔ اللہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے وہ دین پسند کیا ہے جس دین میں بندہ داخل ہو کے اعلان کرے کہ اللہ میں تو سالم تیرا ہو گیا ہوں، میرے وجود کے اندر کسی غیر کا حصہ۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں میرے اللہ تو نے جس اسلام کو پسند کیا ہے اس تیرے پسندیدہ اسلام کو مشرکین مکہ مغلوب سمجھ رہے ہیں، ضعیف سمجھ رہے ہیں، کمزور سمجھ کے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ اس لیے میں تیرے دربار میں التجا کر کے کہتا ہوں ایید الاسلام، اس اسلام کو میرا اللہ تو اپنی قدرت والے ہاتھوں سے مضبوط کر دے، تو طاقت والا بنا دے تاکہ کوئی مشرک میلی آنکھ سے اسلام کی جانب نظر اٹھا کے نہ دیکھ سکے۔ اس تیرے اسلام کو اتنی حفاظت ہونی چاہیے، تیری رحمت کی تائبان ایسی ہونی چاہیے، تیری رحمت کی چھتری کے نیچے اسلام والا قلعہ آ جائے، کوئی مشرک اونچی نظر سے دیکھ بھی نہ سکے، کوئی مشرک اپنی زبان سے کوئی جملہ بھی نہ بول سکے۔ یا اللہ اس اسلام کو مضبوط تو نے کرنا ہے، پر میرا اللہ ایک طاقت زمین پر ہے، اس طاقت کا میں نام لیتا ہوں، اگر وہ طاقت تیری طاقت کے ساتھ ہمارے ساتھ آ جائے تو اسلام والا قلعہ مضبوط ہو جائے گا۔ پیغمبر اللہ کے سامنے عرض کر کے کہتے ہیں اللہم ایید الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اس اپنی اسلام کو اپنے عمر کے ذریعے طاقت والا بنا دے۔
یعنی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ عمر اسلام میں داخل ہو جائے، عمر کفر کے اندر داخل ہے تو کافر فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں عمر کی طاقت کے اوپر۔ اللہ اگر یہ عمر میرا بن جائے تو میں بھی تیری طاقت کے اوپر ناز کر کے مکے کے اندر چل سکوں گا۔ اس لیے پیغمبر نے دعا مانگی، اللہ نے پیغمبر کی دل والی دعا کو اس قبولیت کا شرف عطا کر دیا۔ اللہ نے عمر کے دل پر اسلام کی چوٹ ایسی لگائی کہ عمر چلتا ہے دور دراز سے، ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے کہ آج تو میں محمد بن عبداللہ کو قطعا نہیں چھوڑوں گا، جس نے ہمارے معبودوں کو جھوٹا قرار دیا ہے، جس نے وحدہ لا شریک ذات کے ڈنکے بجا دیے ہیں، جس نے مکے کی وادی کے اندر دو بندوں کو آپس میں بالکل جدا کر دیا ہے، ماں بیٹی مل کے نہیں بیٹھ سکتی، باپ اور بیٹا آپس میں مل کے نہیں بیٹھ سکتے، آج ایک دوسرے کا شرازہ بکھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کے لوگ خون کے پیاسے ہو گئے، آج اس محمد بن عبداللہ کو میں نہیں چھوڑوں گا، ننگی تلوار لے کے تپتی ہوئی ریت کے اوپر چلتا ہوا آ رہا ہے، پتھریلی زمین پر چلتا ہوا آ رہا ہے، ریگستانی زمین کے اوپر گرمی کی تپش حرارت موجود ہے، نیچے پتھروں اور ریت کی حرارت موجود ہے، عمر بن خطاب زمین پر چلتا ہوا آ رہا ہے، ارادہ یہ ہے کہ اسلام کا نام لینے والا محمد چونکہ مرکز ہے، محمد چونکہ مبدا ہے، محمد چونکہ منشا ہے، محمد چونکہ اولا ہے، اس لیے جب تک اس محمد کو ختم نہیں کروں گا اس وقت تک اسلام کی آواز ختم۔ یہ ارادہ کر کے حضرت عمر گھر سے چلتے ہیں، جو ہی راستے کے اندر پہنچے اطلاع ملتی ہے کہ عمر کہاں جا رہے ہیں، ارادہ کہاں کا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں آج میں محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا تو ارادہ یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اس ارادے سے باز آ جا، اس ارادے سے وہ کہتا ہے کیوں باز آ جاؤں؟ آگے کہنے والا کہتا ہے باز اس لیے آ جاؤ کہ اگر محمد کو قتل کرنا ہے تو پہلے اپنی بہن کو قتل کرو، پہلے اپنے بہنوئی کو قتل کرو جنہوں نے محمد الرسول اللہ کے دامن کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ تو انہوں نے پڑھ لیا ہے، اس کو اطلاع مل جاتی ہے۔ قصہ مختصر وہ بہن بہنوئی کو بھی ملتا ہے، ان کے ساتھ بھی دھکم پیلی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی اس کی دھینگا مشتی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ آخر کار اس نے کہا کہ یار میں اس محمد الرسول اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس محمد کی زبان سے یہ کلام سننا چاہتا ہوں جس محمد عربی کی زبان کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ میری بہن نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، لیکن محمد الرسول اللہ کی تاثیر کو نہیں چھوڑ رہی۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر لایا جا رہا ہے، اور اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم کے اندر مقیم ہے، چند صحابہ کرام بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی اس کمرے کے قریب آتے ہیں، اس چار دیواری کے قریب آتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمن آ رہا ہے، تلوار بھی ننگی لہراتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں یار خیر ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس دشمن کو میں نے سجن بنانے کی آرزو کی ہے۔ جس کو تم دشمن سمجھ رہے ہو میں نے اللہ کو کہا ہے کہ میرا اللہ اس دشمن کے دل کو سجن بنا دے، اس دل کے اندر نفرت ہے، اس دل کے اندر حسد ہے اور بغض ہے، اللہ نفرت کو نکال کے توحید کا شراب پلا دے، اللہ بغض کو نکال کے توحید کا نشہ اس کے دل کے اندر ڈال دے۔ پیغمبر کہتے ہیں او بھلے مانسو گھبراتے کیوں ہو، عمر کو آنے دو، اگر خیر سے آیا تو معاملہ خیر کا ہوگا۔
حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر آج کیسے آنا ہوا ہے؟ آگے حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ارادہ تو تھا کہ آپ کا سر قلم کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میرے ارادے کے اندر اچانک تبدیلیاں آ گئی ہیں. آج سر قلم کرنے کے بجائے میں اپنے سر کو آپ کے قدموں کے اندر جھکانے کے لیے آ گیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں عمر کیسے آئے ہو؟ کہتا ہے یا رسول اللہ بس جتنی ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے، اب جلدی کرو مجھے کلمہ اسلام پڑھاؤ، میں اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں. پیغمبر کی دعا کے مطابق اللہ نے قبولیت کا شرف دیا، عمر اسلام کے اندر آ گیا. جب حضرت عمر اسلام میں آئے پہلے اسلام کمزور تھا. پہلے کیا تھا؟ اتنا کمزور کہ اللہ کے پاک رسول بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ ایک گھر کے اندر چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، وقت ہو گیا نماز کا. اللہ کے پاک رسول نے کہا تیاری کرو یار نماز پڑھنے کی. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا راز ہے، یہاں کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ یار یہاں عبادت کرنے کے ارادے سے ہم بیٹھے ہیں، بس 2-4 اللہ کو سجدے کریں گے، عبادت کریں گے. حضرت عمر کہتا ہے یا رسول اللہ عبادت کا مرکز تو ہے بیت اللہ، عبادت کا مرکز کہاں ہے؟ بیت اللہ کو چھوڑ کے آپ یہاں اس گھر کے اندر عبادت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مرکز تو بیت اللہ ہے، آپ یہاں کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے بھی پتا ہے کہ مرکز بیت اللہ ہے، طواف کا مرکز تو بیت اللہ، سجدے کا مرکز تو بیت اللہ، رکوع کا مرکز تو بیت اللہ، نیاز کا برکت تو بیت اللہ، حتیٰ کہ ساری چیزوں کا مرکز بیت اللہ بنتا ہے. جھکنے کا مرکز تو بیت اللہ، راز و نیاز کا مرکز تو بیت اللہ. اس لیے عمر میں اس مرکز کو مجبوراً چھوڑ کے بیٹھا ہوں کہ تیری برادری وہاں مجھے آنے. پابندی لگا دی ہے انہوں نے کہ آج کے بعد آپ بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب عمر کے آنے کے بعد گھر میں نماز چھپ کے نماز نہیں ہو سکتی. عمر بھی آ جائے اور نماز بھی چھپ کے پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پاک رسول کو کہتا ہے چلو چلیے آج کعبے کی چھت پر اذان ہوگی. آج اذان کتے ہو سی؟ آج بیت اللہ دی چھت پہ اذان ہو سی. کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی منگیا بھی تائے جو اسلام مضبوط ہوئے. اسلام کے ہوئے؟ اسلام مضبوط ہوئے. حضرت عمر بھی اسلام چاونجے تے اسلام والے نماز بھی کمرے دے اندر کھلے پڑھ دے ہوئے. وقت حضرت عمر دے اسلام لے آون دا فائدہ تا کوئی نہیں، او طاقت تے قوت ثروت بندی کوئی نہیں. حضرت عمر کہندے آؤ یا رسول اللہ اج بیت اللہ وچ جاسو. اللہ دے نبی ٹر پین، صحابہ کرام بھی نال نال چلتے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ دی چھت دے اتے چڑھ کے پہلے اعلان کیتا ہے. پہلے کیا کیتا ہے؟ پہلے اعلان کر کے آتا ہے ایوہ الناس، او مکے دی وادی وچ رہن والے ہو کن کھول کے اعلان سن لو سن لو. سارے مکے والے مکین متوجہ ہو گئے جو اج بیت اللہ دی چھت دے اوتے اچانک کیڑی شے دا اعلان پہ ہوندا ہے، اج کیڑی چیز دیاں آوازاں تے نداواں دتیاں جا رہیاں نے. سارے لوگ متوجہ ہوئے. حضرت عمر دی زبان دے اندر جلال موجود ہے، حضرت عمر دے اعلان دے اندر روب تے دبدبا تے قوت موجود ہے. چونکہ حضرت عمر دے وجود دے اندر اللہ نے روب رکھیا سی.
اللہ نے کیا رکھ دیتا ہے؟ روب رکھ دیتا ہے۔ حضرت عمر دی جلالت روب اتنا غالب ہے کہ سارے مکے دے قریشی حضرت عمر تے دبدبے تو ڈرے ہوئے تے چھپے ہوئے سہمے ہوئے لگدے سن۔ جیڑی محفل حضرت عمر ہویا کسے نو بولن دی طاقت بھی نہیں ہوندی سی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اعلان کیتا ہے کہ او لوگو اج جس بندے نے مکے دے اندر اپنی گھر والی بیوہ کرنی ہوئے بیت اللہ وچ آ جاوے، اج جس بندے اپنے بچے یتیم کراونے ہوئے، اج عمر دی تلوار دے مقابلے دے اندر آ ونجے، اج عمر دی تلوار بیت اللہ دے اندر لٹک دی تے چمک دی تے لسک دی ہوئی آ گئی ہے، اج اس میدان دے اندر آ گئی ہے کہ اس میدان دے اندر جیڑا بندہ بھی میرے محمد دے مقابلے دے اندر مزاحمت کرسی یا اتھے عمر راسی یا محمد دا دشمن راسی، اج مقابلہ دو چار ہتھاں نال ضرور ہو کے راونا ہے۔ آؤ مکے والے اج میرا محمد بن عبداللہ بیت اللہ دے اندر اللہ دی عبادت کرن لگے، جس قریشی دی طاقت ہوئے آ کے میدان دے اندر کھلو ونجے، ابو جالا تیری طاقت ہوئے تا رو کے بھی کھا دے، ابو لابا تو بھی آ ونج۔ اج محمد پاک کتھے نماز پڑھ سی؟ اللہ دے پاک رسول نے حضرت عمر دی موجودگی دے اندر بیت اللہ وچ تسلی نال نماز ادا کیتی ہے۔ کسے مکے والے نو جرأت نہیں ہوئی جو عمر دے مقابلے دے اندر آ کے پیغمبر دے نال مقابلہ چکرن۔ پیغمبر نے عمر واسطے دعا منگی ہے تے عمر نے اپنے واسطے دعا منگی ہے۔ عمر نے کدے واسطے منگی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فاروقی جوان جس نو پیغمبر نے آکھا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ او لوگو اللہ کریم نے حق گل نو عمر دے دل تے زبان دے اتے رکھ سٹیا ہے۔ حق گل نو کتھے رکھے؟ حضرت عمر دی زبان جتھے بولے اتھے حق ہوندا ہے، جتھے حضرت عمر دا دل گواہی چا دے اتھے ہی حق ہوندا ہے۔ اس واسطے ان اللہ جعل الحق، اللہ نے حق نو حضرت عمر دے اندر بند کر دیتا ہے۔ عمر دا ویکھنا حق، عمر دی خلافت بھی آکھو نا اللہ دا رسول جو ادا پیا جو عمر دی ہر شے حق کے، اس واسطے عمر دی خلوت بھی حق کے، خلافت بھی حق کے۔ اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کوئی چیز نہ حق نہیں ہو سکتی۔ جیڑا عمر نو نہ حق آکھ دے او آپ نہ حق کے۔ عمر دی تا ہر شے حق کے، جو پیغمبر آدھے ہر شے حق دے نال بڑھائی گئی ہے۔ زبان دے اندر آوے تا حق، لسان چاوے تا حق، قلب و جنان چاوے تا حق، بصارت چاوے تا حق، صدارت چاوے تا حق۔ حضرت عمر دی خلافت دا زمانہ بھی حق، حضرت عمر دا فیصلہ بھی۔ اللہ دے رسول جو آدھے پن جو حضرت عمر دی ہر شے کیا ہے حق کے، اے دے دل چ بھی حق تے زبان چ بھی کتنا بڑا حق ہے۔ آ ذرا سن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلی کچہری لا دیتی ہے۔ کہ لائیے کھلی کچہری لا کے پورے مدینے دے اندر اعلان کیتا ہے کہ آج سارے لوگ آ جاؤ، اپنی اپنی شکایتاں بھی لے کے آ سکتے ہو، اپنے اپنے معاملات بھی لے آ کے آ سکتے ہو۔ اج امیر المومنین مدینے دے اندر کھلی کچہری لا کے بیٹھا ہوئے ہے۔ اج ہر بندے دی وہ شکایت بھی سننی ہے تے او دے معاملے دا حل بھی کرنا ہے۔ جدوں بادشاہ وقت امیر المومنین عادل تے کامل تے فاضل تے عامل بندہ ہوئے، ساری رعیت نو اس دی عمارت تے بھی یقین تے ایمان ہوئے، او دی خلافت نو بھی حق سمجھ دے ہوئے، او کیویں امیر عمر دی آواز دے اتے لبیک نہ آکھن۔ سارے مدینے دے اندر آواز گونج دی گئی ہے، سارے لوگ جمع ہو گئے، 10 لاکھ بندہ کٹھا ہویا ہے۔ کتنے بندے؟
10 لاکھ دا مجمع ہویا ہے، اجتماع ہویا ہے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 لاکھ دے مجمع دے اندر اٹھ کے کھلو ویندا ہے۔ او عمر جڑا سادگی دے نال وی رہندا ہے، بادشاہ وی ہے تے وقت دا فقیر وی ہے، اے دے نال دی فقیری وی اج تک کسے نہیں ویکھی ہونی، اے دے نال دی بادشاہت وی اج تک کسے نہیں ویکھی ہونی۔ فقیر اتنا ہے جو چولے تے قمیض دے اوتے 17 ٹاکیاں لگیاں ہوئی نے، داغ تے دھبے لگے ہوئے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس نو فتح کرنے واسطے جا رہے نے، جڑے ویلے تیاری کیتی ہے لشکر بھی تیار ہوئے، امیر المومنین بھی تیار ہوئے۔ او امیر المومنین جڑا فقیر بھی ہے تے دنیا دا بادشاہ بھی ہے، فقیری بھی محمد کو ملنی ہے، خلافت بھی محمد کو ملنی ہے۔ اللہ دے رسول نے آپ اپنی زندگی دے اندر جڑی سادگی وکھائی ہے، صحابہ نے اس سادگی نو پسند کیتا ہے، اس فقیری نو پسند کیتا ہے۔ خلافت ملنی ہے انہوں بھی پسند کیتا ہے، خلافت بھی نبھا کے وکھائی ہے، فقیری دا لباس بھی وکھا کے نبھائے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے لشکر تیار ہو گئے، صحابہ نے ویکھی ہے جو امیر المومنین دے قمیص نو 17 ٹاکیاں لگیاں ہوئی نے تے لشکر دا امیر بن کے تے بیت المقدس نو فتح کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے ایک دوے دے نال مشورہ کیتا ہے، آدن یار امیر المومنین نو آکھو ملک دشمناں دا ہے، علاقہ بھی دشمناں دا ہے، اتھے سارے یہودی تے عیسائی رہندے نے، جدوں ویکھسن کے مسلماناں دا خلیفہ ویکھو جنوں کپڑے بھی کم دے نہیں ملنے، کپڑے بھی نویں پا کے نہیں آیا، پرانے کپڑے تے ٹاکیاں لا کے جڑا بندہ آیا، اے ویکھو بے دشمن قرآن دے دشمن، حضرت عمر جوان دے بھی دشمن۔ اس واسطے انہاں لوگاں نے اعتراض کرنا ہے، ہنسی مذاق کرنی ہے، یار امیر المومنین نو آکھو یار کپڑے تا بدلی کر لوے، نواں سوٹ پا لوے، شہانہ لباس پا کے جلے، تاکہ کافراں دے تے روح پیدا ہوئے جو مسلماناں دا امیر المومنین پیاندا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق جدوں صحابہ نے مشورہ کیتا ہے، ہر بندہ دا یار میں امیر عمر دے سامنے بول سکدا۔ آخرکار چلدیاں آ گئے حضرت علی دے کول، کتھے آئے نے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ کے آدن یا علی کم سانو تیرے تک پہ گیا ہے، ہن تو نہ کرے، سانو ہور بندہ نظر نہیں پیاندا۔ حضرت علی نو کہندے امیر المومنین نو مشورہ دیونا ہے، اپنا لباس تبدیل چا کرے، نویں کپڑے پا کے ونجے دشمناں دے علاقے دے اندر داخل ہونا ہے۔ حضرت علی نے صحابہ دی گل سن کے آکھیے یار مشورہ تہاڈا ٹھیک ہے، گل تساں دی ٹھیک ہے، پر امیر عمر دے سامنے بولن دی طاقت میں علی وچ وی کوئی نہیں۔ علی دے اندر بھی طاقت کیوں؟ جو امیر عمر دا روب کون برداشت کرے، امیر عمر دا جلال کون برداشت کرے؟ حضرت علی نو کہندن وا تے حل دسیا جے تو بھی گل نہیں کر سکدا، جڑا شیر خدا ہے اسد اللہ الغالب بنن والا ہے، بڑیاں طاقتاں تے ہمتاں والا جوان ہے۔ حضرت علی کہندن ساریاں چیزاں سچ ہیں حق ہیں، پر امیر عمر دے سامنے میں اپنی ہونٹ تولن واسطے تیار کوئی نہیں۔ حضرت علی نو کہندن پھر کی ہونا چاہیے؟ علی المرتضی ہونا ہی چاہیے کہ ازواج مطہرات کی خدمت چلو۔ حضرت حفصہ چکے حضرت عمر دی بیٹی ہے، پیغمبر دا حرم ہے، او گل کر سکدی ہے، یا امی عائشہ گل کر سکدی ہے، تے ساڈے وچوں کسے دی طاقت نہیں۔ سارے صحابہ چل پے امی عائشہ دے کول، سارے صحابہ چل گئے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما دے کول۔ جدو گئے پہلے حضرت حفصہ دی خدمت دے اندر کہ تساں دے ابے جی امیر المومنین، حضرت حفصہ کہندی ہیں لوگو ٹھیک ہے میں محمد دا عزت حرم بنن والی ہاں، محمد دی زوجہ بنن والی ہاں، میرا مقام تا اللہ نے بیان کیتا کہ امہات المومنین، میں امیر عمر دی بیٹی بھی ہاں تے رشتے دے اندر اللہ دے طرف میں او دی ماں بھی ہاں، یہ ساریاں چیزاں مسلم ہیں، لیکن میں اپنے ابے دے سامنے اے گل کرن دی طاقت
میرے اندر بھی کوئی نہیں. آخر صحابہ مجبور ہو کے چلے گئے امی عائشہ دے کول. امی عائشہ کول گئے تے امی عائشہ نے حامی بھر لئیے کہ چلو میں امیر عمر نو بلا دیاں اس رشتے دی وجہ دے نال جو اللہ مینوں ماں آکھے تے عمر نو. عمر دا جلال بھی برحق ہے، عمر دا جمال بھی برحق ہے، عمر دا کمال بھی برحق ہے، عمر دا اقبال بھی برحق ہے، عمر دی خلافت حق ہے، امامت حق ہے، ولایت حق ہے، رو بھی حق ہے. ساریاں چیزاں میں مندیاں پر میرا ماں ہونا بھی حق ہے. اس واسطے میں بلاندیاں امیر عمر نو. حضرت امیر المومنین کو لو پیغام دیا ہے جو امی جان بلا رہی ہیں. کون بلا رہی ہیں؟ امی جان پہ بلاندی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دوڑ کے آئے نے جو امی دا پیغام آ گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو گئے نے. حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھے کتھے جان دی تیاریاں کر لئیے نے. آکھے بیت المقدس نو فتح کرنے واسطے جا رہے ہیں. حضرت امی عائشہ کہندی ہے چلو چلو جاؤ جاؤ اللہ تانوں فتح دے وے پر ایک گل تا من کے ونجیا. حضرت عمر کہندے کہ گل ہے؟ امی عائشہ کہندی اے لباس تا اتار دے ویا جڑے لباس دے اوتے 70 تیرے ٹاکیاں لگی ہوئی نے. 70 ٹکڑے کپڑے دے الگ الگ مختلف لگے ہوئے نے. دشمناں دے علاقے وچ جاسے تے لوگ پھبتی اڑا سن. دشمناں دے علاقے دے اندر لوگ مذاق اڑا سن. اس مذاق اڑانے دی وجہ دے نال میں تینوں مشورہ دیندیاں کہ انج کر کے جلدی جلدی اس لباس نو بدلی کر لے تاکہ اگلے لوگ تینوں ویکھن تو بعد انہاں دے دل دماغ دے وچوں رو بھی ختم نہ ہو ونجے کہ اے لوگ جڑے مسلماناں دا امیر بن کے آون والا ہے بادشاہ دا تے لباس ہی ستھرا کوئی نہیں اس کولوں تے نواں لباس ہی کوئی نہیں تے فتح کینے کرسی. اس واسطے امیر المومنین رضی اللہ تعالی نو جس ٹائم مشورہ ملیا ہے امی عائشہ نے گل کیتی ہے. حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ دی گل سن کے دل امی تیرا اپنا خیال ہے میں امیر عمر دا اپنا خیال ہے. اے مشورہ جڑا دیتا ہی مینوں لگدا ہے تو مینوں محمد رسول اللہ کو دور کرنا چاہندی ہے. کیا کرنا چاہندی؟ دور کرنا چاہندی ہے. او اماں اے دس تینوں ٹائم یاد کوئی نہیں 3 مہینے تو تیرے گھر دے اندر محمد دی موجودگی وچ چولہا نہیں بلیا توا نہیں چڑھیا روٹی تے سالن نہیں پکیا. او تینوں ویلا یاد کوئی نہیں 3 مہینے تو بعد اللہ دا نبی ایک کھجور دا دانہ لے کے گلاس پانی دا بھر کے پی لینا ہی. او ویلا تینوں یاد کوئی نہیں جو محمد پاک اپنے وجود نو آپ اپنی سوئی دھاگے دے نال ٹاکیاں لاندے ہوندے سن. اس واسطے فقیری میں محمد کولوں لئی ہوئی ہے. اے فقیری میں نہیں چھوڑ سکدا. مینوں شاہی لباس نال اتنی محبت کوئی نہیں جتنا مینوں محمد پاک دی ریس کرن دے اندر محبت ہے اس لباس دے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے ایک گلاں پہ کر دے ہوئے حضرت عائشہ رو رو کے حالوں بے حال ہو گئی ہے جو امیر عمر نو اتنا پیار ہے میرے محمد رسول اللہ دے نال کہ وہ لباس بھی چھوڑن واسطے تیار کوئی نہیں. امی عائشہ کہ چلو خیر ہوے اللہ تینوں فتح دے وے جل جڑے میدان جا رہے ہیں. اتنی فقیری والا بادشاہ ہے تے اتنا بڑا عادل تے حاکم تے حق والا بادشاہ ہے. کھلی کچہری لگ گئی. کھلی 10 لاکھ دا اجتماع بن گئے. امیر عمر نے اعلان کیتا ہے او لوگو جس بندے نو میرے اوتے اعتراض ہوے میدان وچ کھلو کے آکھے. کتھے آکھے؟ چونکہ میرا وجود تساں دے سامنے موجود ہے. میں دنیا دا امیر ہاں. میں امیر المومنین تے خلیفۃ المسلمین ہاں. میرے کولوں کمی بھی ہو سکتی ہے تے زیادتی بھی ہو سکتی ہے. او لوگو اج کمی تے زیادتی دا بدلہ میں دنیا تے تا دے سکدا ہاں جے کل قیامت دے میدان دے اندر میں امیر المومنین دے خلاف کوئی غریب اٹھ کھلوتا مینوں قسم رب قہار دی اس میدان دے اندر میرے کولو کوئی جواب نہیں ہونا. اس میدان وچ میرے کولو کوئی تدارک نہیں ہونا. اس واسطے جڑا کچھ میرے کولو کسے بدلہ لونا ہے تا ایتھے لے لوے. بدلہ لوے تا ایتھے لے لوے. میرے کولو کوئی صلہ لونا چاہندا تا ایتھا لے لوے. اس واسطے امیر المومنین نے جدوں اعلان کیتا ہے کہ میرے وجود تے کسے نو شکایت ہوے تا دسو 10 لاکھ دے مجمع چوں ایک بندے نو بھی اعتراض
ایسے خلافت اج تک کسے کیتی ہے؟ ملک دا بادشاہ ہوئے تے عوام نو اس کو شکایت تا ہوئے جو کدے زیادتی بھی کیتی ہوئے اس تا جڑا زیادتی نہ کرے او دے تے شکایت بھی نہیں بندی ہوندی نا. جدو حضرت امیر المومنین دے اتے کوئی شکایت نہیں، حضرت امیر المومنین دوسرا اعلان کر کے دے اچھا میرے اتے شکایت نہیں، میرے کسے گورنر تے وزیر تے شکایت ہوئے تا دس دیو. انہاں کہ ہاں ایک تساں دا گورنر ہے جڑا تساں اعلان کیتا ہے اس اعلان دے مطابق او زندگی نہیں پیا گزاردا. تساں اعلان کیتا ہے کہ جڑا گورنر ہونا ہے او دے دروازے دے اتے چوکیدار بھی کوئی مقرر نہیں ہونا، جڑا گورنر ہوئے او دا لباس بھی بریک نہ ہوئے، موٹا لباس بھی پاوے، اپنے دروازے تے چوکیدار بھی نہ کھلارے. اس وقت امیر المومنین ایک تساں دا جڑا مصر دا گورنر ہے او چوکیدار بھی کھلاردا ہے، چوکیدار بھی تے لباس بھی باریک پہندا ہے تے صبح ملاقات دے ٹائم بھی جلدی نہیں آندا. امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھے اچھا اے گل ہے، چلو پہلے میں تحقیق کروا سا. پہلے کیا کروا سا؟ ایویں مقدمہ درج، پہلے تفتیش ہو سی کہ آیا ایک گل تساں دی سچی ہے کہ نہیں. امیر المومنین نے اپنا ڈائریکٹر بھیجے، جا کے تفتیش کر کے او بندہ گئے گورنر دے دروازے دوتے ویکھے تے دربان بھی بیٹھا ہویا ہے. گورنر نو اندروں بلایا اس تو بریک لباس بھی پایا ہویا ہے. گلاں تاں بالکل سچیاں ثابت ہو گئی ہیں. اسے ٹائم اس گرفتاری دا حکم دیتا ہے، فوج نے گرفتار کر کے دے گورنر نو. ہن او ملزم بن کے آ رہے ہیں مجرم دی حالت دے اندر. پہلے 5 منٹ گورنر رہی، او شاہی تے بادشاہی پیا کردا ہے. 5 منٹاں تو بعد حکم شاہی تبدیل ہو گئی ہے. او ملزم تے مجرم دی حیثیت دے اندر گرفتار ہو کے آ رہے ہیں. جو ہی گرفتار کر کے آئے نے عدالت دے کٹہرے دے اندر آ کے انہوں کھلا کر دیتے نے. امیر المومنین پوچھ دے ہاں کیویں گل ہے؟ آکھے واقعی جی دے دروازے تے چوکیدار بھی بیٹھے ہوئے، اے لباس ویکھ لو باریک لباس بھی پہنے ہوئے. حضرت امیر المومنین غصے دے اندر آ کے آدھے نو بھلے مانے سا تینوں وہ گل بھول گئی ہے جو تیرا ابا بکریاں چراندا ہی، او چروائے دا پترا اج تینو اللہ دے طرفوں حکومت ملی ہے تے اتنا ناز تے فخر دے اندر آ گیا ہے. اج تیرے اوتے شکایت دا موقع لوگاں نو مل گیا ہے. جلدی کرو اے دا لباس اتار گھنو، جلدی کرو اے دی گورنری ختم کر کے اعلان کیتا ہے کہ اینو بکریاں تے ریوڑ مدینے تے مکے دیاں بکریاں ملا کے اس بندے دے حوالے کر دیو. جا پہاڑاں دے اندر کئی سال تو نہیں اس جرم دی سزا دے اندر تو بکریاں چرا. جس ٹائم بکریاں چرا سے تیرا دل دماغ ٹھکانے تے واپس آیا پھر تینوں گورنری دے معاملات وچ سوچ سا تیرا فیصلہ کر سا. لباس بھی اتار گیا ہے، گورنری بھی ختم کر کے تے بکریاں دے کے انہوں پہاڑا دے اندر بھیج دیتا ہے. چونکہ عمر دی زبان وچ اللہ دا نبی دا ان اللہ جعل الحق علی لسانی، حضرت عمر دی زبان دے اندر اللہ نے حق رکھے. اس وقت حق دا فیصلہ آ گئی ہے تے کسے دی روح رعایت کیویں روح رعایت کرے؟ جڑا روح رعایت نہیں کردا او دی بادشاہی بھی اللہ پاک انج گزار دین کہ کافر اپنے ملک وچ بہ کے کمدا پیا ہوندا ہے، اپنے ملک وچ بہ کے کم رہیا ہوندا ہے. قیصر روم، ایران دے بادشاہ، روم دے بادشاہ، اے سارے لوگ اپنی اپنی بادشاہی دے اندر براجمان ہیں. اس دے باوجود حضرت عمر دا نام آوے تے شاہی تاج پہنیا ہوندا ہے پھر بھی کمدے پے ہوندے. حتیٰ کہ ایک موقع تے قیصر روم نے آکھیا کہ یار اس عمر دا اتنا بڑا جلال ہے، اے ویکھو تو صحیح جو اے کھاندا کے ہے. اے کھاندا لوگ سمجھتے ہیں کہ کھاون پیون نال روب بندا ہے، حالانکہ روب دل دے ایمان نال بندا ہے. ایمان دل وچ نہ ہوے تے بندہ موٹا ٹٹا ہٹا کٹا ہوے تے پھر بھی او دا روب نہیں ہوندا. روب تا اللہ ایمان وچ رکھے. قیصر روم دا قاصد آیا مدینے دے اندر،
عمر دی حالت ویکھن واسطے جو کھاندا کے رہندا کیڑی جگہ تے کیڑی شان شوکت عزت مقام نال زندگی گزار رہے ہیں. قیصر روم دا کاسے جدو مدینے دے اندر آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دی مسجد نبوی وچ سین وچ بیٹھے. کتے مسجد نبوی دی سین دے اندر بیٹھا ہوئے. سر تلے سرانا کوئی نہیں, کوئی اچا گدا بھی کوئی نہیں, روح دے بھرے ہویا کوئی صوفے سیٹ بھی کوئی نہیں. ہے امیر المومنین جڑے ویلے تھکا ہے ہن بھی سہنے دا ٹائم ہے. حضرت عمر نے اٹ پکڑی ہے تے سر تلے سرانا بڑا کے سہیں گی ہے. جڑے ویلے رات ہوئی ہے حضرت عمر گلیاں دا پیرا پیا دیندا ہے. جڑے ویلے رات دھمن لگی ہے حضرت عمر اللہ دے دربار دے اندر حاضر ہو کے نفل کھڑا پڑھدا ہے, قرآن دی تلاوت کھڑا کردا ہے. او قاصد روم اے حال ویکھ کے تے واپس گیا ہے قیصر روم بادشاہ دے کول. اونوں آدھے ہاں کے رپورٹ لے کے آئے. آکھے میں رپورٹ لے کے آیا, جڑے بندے نو میں ویکھ کے آیا مینوں قسم بیت اللہ دے خدا دی او قیصر روم تو انہاں بندیاں تے کدے غالب نہیں آ سکدا, انہاں دے نال کدے لڑائی دا ارادہ نہ کری, انہاں دے اوتے کدے تو فتح حاصل نہیں کر سکدا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بندہ ہے جنہاں دی پشت زمین دے اتے جڑے ویلے دن گزار دینے, دن انہاں دا گھوڑے دی پشت دے اتے گزر دے تے رات انہاں دی بیت اللہ دے اندر گزر دیے. نفل کھڑے پڑھ دے اندن تے قرآن دی تلاوتاں کھڑے کریں دے اندن نے. جڑے ویلے سہنے دا ٹائم آوے او اٹ نو بھی اپنا سرانا بنا کے تے رات گزار لیندے نے. او جڑے اتنے تہجد گزار ہوئن, اتنے عبادت گزار ہوئن, اتنے اطاعت شیار ہوئے, انہاں لوگاں دے اوتے مینوں قسم رب دی تساں غالب نہیں آ سکدے. تساں سارا سارا دن شراباں پیندے ہو, سارا سارا دن تساں ڈکیٹیاں مارنے ہو, سارا سارا دن لوگاں دے اوتے ظلم اور زیادتیاں کردے ہو, تساں کدوں غالب آ سکدے ہو؟ آکھے یار کوئی صورت دسیا, آخر غلبہ ہون دی کوئی صورت نکال لویا. آکھے ہاں ہاں ایک صورت میرے ذہن دے اندر آندی ہے جو حضرت عمر دی فوج دے اوتے تساں غالب آ سکدے ہو. آکھے کیڑی صورت ہے؟ آکھے نوجوان تے خوبصورت لڑکیاں تلاش کرو, اپنے ملک دیاں جتنیاں خوبصورت لڑکیاں ہوئے جڑے ویلے حضرت عمر دا لشکر آ رہی ہوئے, فوج آ رہی ہوئے, رستے دے اندر قطار بنوا کے او لڑکیاں کھلار سٹ. جڑے ویلے لشکر گزر سی انہاں لڑکیاں نو بے پردہ ویکھ سی, انہاں دے حسن جمال تے خوبصورتی نو ویکھ سی. جڑے ویلے مسلمان اپنی نظر نو غیر عورت والے پاسے پیندا ہے تا اللہ او دے تے ناراض ہو ویندا ہے. جڑے ویلے حضرت عمر دا لشکر آیا انہاں عورتاں نو بے پرد ویکھ کے تے انہاں دی خوبصورتی نو ویکھیا, ایک نظر جدوں انہاں عورتاں تے ماری انہاں تے رب انہاں دا ناراض ہوے سی تے جنگ ٹائم مغلوب ہوئے سن, تسی غالب ہوئے سو. اس آکھے چلو یار میں اے تدبیر بھی کر لینا. اس تدبیر دے مطابق اس لڑکی کٹھی کیتی ہے 5 میل توڑی, کتنی 5 میل لمبی قطار بنوا کے خوبصورت لڑکیاں بے پردہ حسن و جمال تے بناؤ سنگار کرا کے رستے دے اندر کھلار دیتا ہے. حضرت عمر نے تیار کیتی ہے فوج. جڑے ویلے فوج تیار ہون لگی ہے کسے بندے آکھے امیر المومنین تساں تا جان لگے ہو, دشمن تواڈے مقابلے دے اندر اے تدبیر پیا کردا ہے جو غیر محرم عورت دے اوتے نظر مار سن تے اللہ انہاں تے ناراض ہووے سی, اے مغلوب ہووے سی. حضرت عمر کہ اچھا یہ گل ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج نو بلا کے اپنے سامنے بٹھا دیتا ہے. آخر تساں لشکر کشی کرن واسطے جا رہے ہو, جنگ جہاد واسطے جا رہے ہو, پہلے اللہ دا حکم سن کے جاؤ. سارے صحابہ کرام بہ گئے. حضرت عمر نے قرآن دی آیت پڑھ کے تے انہاں نو للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. میرے فوجیوں, او میرے لشکر والے ہو, امیر المومنین دا پیغام سن گنو جڑا اللہ دے طرف آیا ہے. قل للمؤمنین
للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن آدمی نو اللہ حکم پہ دیندا ہے کہ اپنی نظراں نیویاں رکھ کے جاؤ، اپنی نظراں نیویاں رکھ کے جھکا کے جاؤ، اگوں پیچھے تالنے دی ضرورت نہیں، ویکھنے دی ضرورت نہیں، کون آندا پیا ہے، کون جاندا پیا ہے، کون کھاندا پیا ہے، کون پیندا پیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آپ کے لیے بہترین تزکیہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ بہترین تزکیہ ہے۔ اور جو کچھ تم کرو گے اس کو دیکھنے والا کون ہے؟ اے نہیں کہ ہوں آپ کو ٹھیک ہے جی انجے کر سا تے جڑے ویلے رستے چ ونجو تے کہانی آکھ اس پاسے ہی ویکھ لو تے ادھر ہی ویکھ لو، اے سارے حالات نو کون پیا ویکھدا ہے؟ اللہ نہ ویکھدا پیا۔ اگر میرے نال وعدہ کرسو نہ نبھاسو ماں یقین آوے سی، پر دلاں دے حال کون جاندا ہے؟ حضرت عمر نے تبلیغ کی تے لشکر روانہ ہو گیا۔ جڑے ویلے قادسیہ دے علاقے دے اندر، اس روم دے علاقے دے اندر لشکر داخل ہوئے تے او فوج دے رستے دے تے 5 میل پہلے قطاراں بنی ہوئے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لشکر 60 آدمی تے مشتمل ہے۔ کتنے آدمی؟ 60 آدمی تے مشتمل۔ اگوں جنہاں نال لڑائی کرنی او 60,000 ہے۔ او کتنے؟ او 60,000 ہے۔ ادھروں 60 آدمی ٹوٹل جڑے لڑائی کرنے واسطے جا رہے نے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر دے اندر نال جا رہے نے۔ حتیٰ کہ جڑے ویلے لڑکیاں دی قطار شروع ہوئی ہے، جڑا صحابی گزردا انہوں پتہ بھی کہ سائیڈ تے کے کھلیے، کے بلا کھلیے، سائیڈ دے اوتے کے مصیبت کھلیے، سائیڈ دے اوتے کوئی عورت کھلا ہے یا مرد کھلا ہے، انہاں چیزاں دا صحابہ نو پتہ بھی کوئی نہیں۔ 60 آدمی دا لشکر 5 میل دی قطار نو کراس کر گیا ہے۔ ایک صحابی دی نظر بھی، ایک صحابی دی جے تو میں ہوا تو 5 واری کھلو کے ویکھا، تسلی نال ویلکم بھی کرا، خوش آمدید بھی آکھا۔ اے ساڈا تہاڈا اسلام ہو رہے تے اس دور دا اسلام کچھ ہو رہے۔ اس واسطے فوج جا رہی ہے 5 میل دے فاصلے دے اندر، ایک بندے بھی اس پاسے ویکھیا کوئی نہیں۔ جڑے ویلے لشکر کراس کر کے اگاں گزر گیا ہے، بادشاہ نے انہاں عورتاں کولوں پوچھا سناؤ، بادشاہ نے پوچھا سناؤ کہ حال ہے؟ جڑے مسلمان امیر المومنین دے لشکر تے سپاہی گزرے نے، انہاں وچوں کوئی ایک ادا پھسیا بھی ہے بٹیرا کے کوئی نہ، ایک ادا پھسیا کے کوئی نہ، چونکہ وہ بناونا چاہتے ہیں نا شکار۔ مشرک آدمی دی کوشش ہوندی ہے کہ مسلمان نو کسے طریقے نال پھسائیے، کسے دا نال ہی پھس جاوے، ساڈا کام چل جاوے۔ اس واسطے انہاں پوچھا جو کوئی شکار بٹیرا لبھیا کہ نہیں، انہاں ساریاں کڑیاں جمع ہو کے آکھیا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ بادشاہ امیر المومنین دے لشکر تے سانو شک پیدا ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ شک پیدا ہو گیا ہے۔ او بادشاہ دے او کڑیاں کیڑا شک پہ گیا ہے؟ او ساریاں زنانیاں بول کے آکھدیاں نے شک سانو اے جو اے انسان نہیں، اے کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ سانو شک اے پیدا ہویا ہے جو انسان دے بچے نہیں لگدے، اگر آدم دے بیٹے ہوئے نا، انسانی نسل وچ ہوئے نا، تا اتنے بناؤ سنگار نو ایک بندے بھی نہیں ویکھیا تے اپنی منزل دے اوتے رواں دواں ہو گئے نے۔ اے کوئی فرشتے لگدے نے جڑے اتنا اللہ دے پابند نے؟
اللہ دے حکم نے اتنے پابند جو کوئی فرشتے لگ دے انسان نہیں پہ لگ دے. حضرت عمر دا لشکر گزر گیا ہے, لڑائی تے جنگ دا ٹائم آیا ہے, 35,000 بندہ جنگ چوں نس گیا ہے. کتنا 35,000 بندہ جنگ چوں نس گیا ہے. 9,000 بندے نو 60 آدمی نے قتل کیتا ہے. باقی جڑے بچ گئے انہاں نو گرفتار کر کے تے امیر المومنین دی خدمت دے اندر پیش ہو گئے. جی اے اسی کر کے آ گئے. ایسے لشکر والے تے امیر ہوویں, ایسے لشکر دے اوتے امیر المومنین جیاں بندہ حضرت عمر ہوے تے ایو جا غلبہ پھر کیوں نہ ہوے. اس وقت اللہ دے نبی فرماندے جو اللہ پاک نے عمر دے دل تے زبان وچ حق ہی حق رکھ دیتا ہے, اے جڑے پاسے جاوے حق دی فتح ہی فتح ہوندی ہے. حق دی اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا جری انسان ہے. اپنی خلافت دے زمانے دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دے سامنے منگی دعا, وہ جڑی پہلے میں ذکر کی ہے کہ منگی دعا منگی ہے. اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتن فی بلد رسولک. اے میرے اللہ میں عمر دی دل دی تمنا ہے جو مینو شہادت دیویں, تے دوئی تمنا ہے شہادت وی محمد دے شہر وچ دیویں. کتھے دیویں؟ دو تمنا. اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک, اے میرے پروردگار میں شہادت دی موت پہ منگدا. دوئی تمنا ہے جو شہادت تا مل ونجے پر وفاتن فی بلد رسولک, تیرے محمد دے شہر مدینے دے اندر میرے شہادت ملے. اے حضرت عمر نے تمنا کیتی. کہ کیتی؟ صحابہ کرام آدن یا امیر المومنین انہاں دو تمنا چو ایک کرو, انہاں دعائی چو ایک کرو, یا شہادت منگو یا مدینہ شہر منگو. اے دو چیزاں کٹھیاں کیوں پہ منگ دے ہو؟ کیوں جو تسا دیا اسلامی سرحدہ تا مدینہ تو کئی ہزار میل دور مسافت تے چلیاں گیا نے. تواڈی خلافت دے زمانے دے اندر اتنیاں لمبیاں فتوحات ہویا نے جو سرحدہ دور دور تک چلیاں گیا. تسا اتنیاں سرحدہ نو کنجے سنبھال سو, اتھے بھی ڈیوٹی دے سو تے اتھے شہادت دی موت مدینے شہر دے اندر بھی منگ سو. اے دو چیزاں کٹھیاں کنجے ہو سن. حضرت عمر کہندے او دے اگے کیڑی دیر, میں تا اس کو لپیا منگدا جڑا مسافتاں نو دور کر کے تے دعاواں نو منظور کر لیندا ہے. اس وقت حضرت عمر کہندے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک و بلد رسولک. اے میرا اللہ مینوں شہادت دی موت دیویں تے اپنے حبیب رسول شہر مدینے دے اندر دیویں جتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابے ابو بکر صدیق دی خلافت دے زمانے دے اندر خواب ویکھی آئی. خواب دے اندر انہاں ویکھی ہے صبح سویرے اپنے ابے نو خواب سنایا, ابا راتی میں خواب ویکھیا مینوں تعبیر دسو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زوجہ نے جڑے ویلے تعبیر سنائی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندی میں خواب ویکھیا ہے جو میرے گھر وچ 3 چند کٹھے تھلے آ گئے. میرے گھر وچ کتنے چند ہیں؟ 3 چند کٹھے اترے نے. حضرت صدیقہ نے جڑے ویلے خواب سنا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے آخیا او بیٹی واقعی تیرے گھر 3 چند ضرور آسن, واقعی تیرے گھر 3 چند ضرور آسن. جڑے ویلے اللہ دے پاک رسول دی وفات ہوئی ہے اور حجرہ عائشہ دے اندر دفن ہوئے, ابو بکر صدیق دن بیٹی پہلا چند تا آ گیا جڑا سارے چنہ تو افضل ہے, جڑا ساریاں دنیا تو اعلیٰ تے اولا تے اتقا تے عرفہ بن کے آیا ہے, جڑا ساری کائنات تو افضل ترین بن کے او پہلا چند تا تیرے گھر آ گیا. ہن دوے دی انتظار کر. حضرت ابو بکر صدیق دی وفات ہوئی ہے او بھی حجرہ عائشہ دے اندر دفن. امی عائشہ کہندی ہے دوواں چند بھی آ گیا, ہن مینوں انتظار ہے جو 3 چند کدوں آسی. انتظار کیڑی ہے جی؟ تیسرا چاند کب آئے گا؟ او 3 چند دی انتظار پہ کر دیے تے 3 چند دعاواں پہ منگدا ہے. 3 چند کے پہ منگدا ہے؟ اللہم انی
اسالک شہادتن فی سبیلک و وفاتن فی بلد رسولک، اللہ مینوں شہادت دی موت بھی دے تے مینوں اپنے حبیب محمد دے شہر دے اندر موت دے بھی شہادت علی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی امیر المومنین نے دعا منگی ہے، اتنی دیر دے اندر دعا اللہ نو ایسی منظور ہوئی ہے جو اے دے نال دی دعا کسے دی منظور نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذوالحجہ دا مہینہ ہے، کیڑا مہینہ ہے؟ جڑے مہینے دے اندر حضرت عثمان دی شہادت ہوئی ہے، اس مہینے دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک صحابی آندا ہے، اے امیر المومنین مینوں شک لگدا ہے جو تہاڈی خلافت دا زمانہ تے حدود بڑیاں وسیع ہو گئی نے، ہن مینوں شک لگدا ہے تسی اللہ کول پہنچن والے ہو، ہن دنیا تو ٹر کے جان والے ہو۔ اللہ دے پاک رسول دے صحابی نو جڑے ویلے گلاں پیا کردا ہے ادھروں دعاواں وی تمنا وی کردے پئے، اتنی دیر دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف ایران دے مجوسی، کیڑے؟ ایران دے مجوسی جنہاں نو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت دے اندر اپنے پیراں تلے روند کے رکھ دیتا ہے، رگڑ کے رکھ دیتا ہے، بڑیاں سزاواں دے کے رکھ دیتا ہے۔ او مجوسی او ایرانی اپنے دل دے اندر تمنا پہ رکھدے نے کہ یار اس عمر نو جب تک قتل نہ کریے تے ساڈا حسد ختم نہیں ہوندا، ساڈا بغض ختم نہیں ہوندا۔ انہاں ایرانیاں مجوسیاں دی حسد والی اگ ایک مجوسی رہندا ہی مدینے وچ، کتے رہندا ہی تے ایک مسلمان دے کول غلام ہی، نہ او دا فیروز ہے نہ او دا کہ ہے نہ کہ کنیت ہوندی ابو لولو، کنیت ہوندی کہ ہے ابو لولو فیروز ہے۔ او مجوسی اپنے دل وچ اگ پالدا پالدا ایک دن اس دے دل وچ خیال آ گیا ہے کہ یار امیر المومنین کولو ونجا، میرا جڑا مالک ہے میرے کولو ٹیکس بڑا لیندا ہے، میں اپنے ٹیکس دے اندر رعایت کروانا۔ او آ گیا امیر المومنین دی خدمت دے اندر فیروز۔ حضرت عمر پوچھدے کیویں آونا ہوئے جناب؟ آکھے جی میرے اوتے ٹیکس لگدا ہے، اے ٹیکس میرے اوتے زیادتی پی بندی ہے، دے وچ ادھا کم کرا دیو تے تا انصاف ہونا ہے۔ امیر المومنین پوچھدے کتنا ٹیکس لیندا ہے تیرا مالک؟ آکے 2 درہم لیندا ہے۔ آکے جڑا کم تو کردا ہے اس کم دے 2 درہم مناسب ہیں، 2 درہم۔ اس مجوسی نو غصہ تا پہلے بھی ایرانیاں والا کہ ساڈے ایران دے اندر اس بڑی تباہی مچائی ہے، اس وقت دے کولو بدلہ لینا ضرور ہے۔ اس وقت ایرانی مجوسی آکھدا ہے کہ یار انصاف تا کوئی نہیں، 2 درہم دی بجائے 1 درہم ہونا چاہیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں انصاف ہے جڑا کم تو کردا ہے، پورے مدینے دے اندر یہ کم کوئی نہیں کردا، اس وقت 2 درہم ٹیکس مناسب پیا بندا ہے۔ وہ اپنے دل دے اندر ایک گل رکھ کے چلیا گیا ہے، حسد دی مزید اگ پھڑک گئی ہے۔ اس حسد دے اندر حضرت امیر المومنین ایک یار اس فیروز نو بلاؤ، میں عمر دا تھوڑا جیا کام کر کے دے وے۔ ابو لولو مجوسی فیروز نو بلا کے لین۔ حضرت عمر کہنے یار تو چکیاں وڈیاں سونیاں بنا دے، چکیاں خوبصورت چکیاں بنا دے، اینو تھوڑی جی سزا دے نہ دیوا۔ حضرت عمر کہندے نا اے عدالت دا دور ہے، اے حضرت عمر دے انصاف دا دور ہے، بغیر جرم کیتے پہلے سزا دیونی کوئی نہیں۔ اللہ اس بندے نو سزا نہیں دیندا جڑا بندہ گناہ دا ارادہ تا کردا ہے، ارادے تے اللہ گناہ دا سزا نہیں دیندا جب تک ارادے تے عمل نہ کرے۔ تے میں عمر کیجے سزا دے سکدا؟ ہاں جدوں اے قتل والا عمل کر لوے تا سزا دا مستحق پہلے۔ حضرت امیر المومنین نے گل کی تھی، او فیروز مجوسی بھی چلیا گیا۔ اسے دن تو تلوار اپنی زہر دے پیالے وچ رکھ سٹی، تلوار بجھا کے رکھ سٹی کہ جدوں موقع ملیا اس عمر نو چھڈنا کوئی نہیں۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عادت ہوندی ہے کہ صبح سویرے جلدی اٹھ کے تے نماز تے آندے ہوندے ہن، منہ اندھیرے مسجد دے اندر داخل ہوندے ہن، چونکہ جڑا اس زمانے دا بادشاہ ہوندا ہی او مسجد دا امام بھی ہوندا ہی تے خطیب بھی ہوندا ہی تے وقت دا
بادشاہ بھی ہوندا ہی، امامت بھی او کردا ہی تے خطابت بھی او کردا ہوندا ہی، لوگاں نوں نمازاں پڑھاون دی ذمہ داری بھی ہوندی ہے، جمعے دے اوتے تقریر دی ذمہ داری بھی بادشاہ دے ذمے ہوندی ہے، کیونکہ اس دور دے بادشاہ عالم بھی ہوندے ہن، اس دور دے بادشاہ چھڑے چھلے مچھے بٹیرے نہ ہوندے ہن، اس دور دے بادشاہ عالم تے فاضل بھی ہوندے ہن، ملک دا نظام بھی چلاندے ہوندے ہن۔ تے ملک دا نظام چلائی ہو سکدا ہے جڑا دین دا علم رکھدا ہوے، جڑا دین دا علم، دنیا دا علم رکھن والا کدے ملک دا نظام چلا سکدا؟ او جدوں ہی کرسی الٹے تے پٹھے کام کرسی، سیدھا کام اودے کولوں ہون نہیں لگا، چونکہ اودے کولوں تعلیم ہی الٹی ہے۔ تعلیم کیڑی ہے؟ تعلیم ہی الٹی ہے، چونکہ نظام سیاست دے اندر جب تک نظام علم دین نہ داخل ہوئے اس ٹائم تک سیاست کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے اس دور دے اندر جڑا سیاسی بادشاہ ہوندا ہے وہ وقت دا عالم بھی ضرور ہوندا ہے۔ اج تک جنہاں نوں تساں ووٹ دیندے انہاں کولوں پوچھو بادشاہ یہ جڑا بیت اللہ ہے یہ کیڑی جگہ تے؟ وہ آدن کراچی وچ کھلوتا ہے۔ وہ کتے کھلوتا ہے؟ کراچی وچ بیت اللہ کھلا ہے، اوتھے آ کے زیارت ہوندی ہے۔ انہاں نوں اتنا علم نہیں جو بیت اللہ ہے کیڑی جگہ تے۔ امیر المومنین صبح سویرے اٹھ کے مسجد دے اندر آن لگے نے، جلدی جلدی او فیروز مجوسی اپنی تلوار جڑی زہر دے اندر بجھائی ہوئی ہے او تلوار اپنی شلوار دے اندر چھپا کے آیا ہے۔ آ کے صبح سویرے مسجد دے اندر اندھیرا ہے، جے تک روشنی بھی کوئی نہیں، اس مسجد دے اندر کونے دے اندر چھپ کے بیٹھ گئی ہے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے صبح سویرے نماز دے ٹائم ہویا ہے، جماعت کھلی ہو گئی ہے، صف سیدھی ہو گئی ہے، صف تیار ہونے تو بعد امیر المومنین مصلی دے اوتے کھلو کے اللہ اکبر اللہ اکبر کرنے تو بعد امیر المومنین نے تلاوت شروع کی تے قرآن پاک دی۔ اس فیروز مجوسی ابو لولو نو موقع ملیا جو سارے مصروف ہو گئے، سارے نماز دے اندر مشغول ہو گئے۔ ہن موقع ہے جو اس بندے نو قتل کر دیواں، اے دے اوتے حملہ تے وار کر لواں۔ اس ظالم دے بچے نے دوروں نس کے آیا ہے، آ کے امیر المومنین نو تلوار ماری ہے۔ جدو سائیڈ دے اندر تلوار ماریے، ایک حملہ کیتا ہے امیر المومنین نہیں گریا، دعا حملہ کیتا ہے امیر المومنین برقرار ہے، مسلح دے اتے کھلوتا ہے، حتیٰ کہ پے در پے مسلسل اس ظالم دے بچے نے وار کیتا ہے۔ امیر المومنین دا خون جدا زمین تے وافر حصے چ گر گیا ہے۔ اس ٹائم امیر المومنین دا وجود جڑے ویلے زمین تے گرنے دے قریب ہویا ہے، امیر المومنین نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جڑا پیچھے کھلوتا اشارے نال انہوں ہاتھ لا کے دینا نماز باقی پوری کر، میں اللہ دے حوالے ہو گیا۔ امیر المومنین نے اس عبد الرحمن بن عوف نو جدو اشارہ کیتا ہے، او آ کے عبد الرحمن بن عوف مصلی تے چڑھ گیا ہے، بقیہ نماز پوری کیتی ہے۔ نماز پوری کرنے تو بعد امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حالت پوچھئے۔ حضرت امیر المومنین پوچھ دن سب تو پہلے، او میرے یارو دسو میرے ہوتے حملہ کون کرن والا؟ حملہ ہو گیا ہے، تلواراں لگ گیا ہے، پر حضرت عمر نو پتہ نہیں جو ہے ہی کون ہے، مسلمان ہے کافر ہے، دور دا ہے نزدیک دا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، مرد ہے عورت ہے، اے پتہ معلوم ہوندا ہے جو اندھیرے وچ حضرت عمر تے حملہ ہویا تے پتہ نہیں لگدا تے عالم الغیب وقت کون ہویا؟ ولی تا جتھے رہ گئے صحابی ہے، اللہ دے رسول دا خلیفہ ہے، اس نو پتہ نہیں جو میرے تے حملہ آور کون ہے۔ حملہ آور کون ہے جدوں اے پوچھی ہے صحابہ نے دسی ہے امیر المومنین ایران دا مجوسی ہے۔ امیر المومنین نعرہ مار کے آدن الحمدللہ، اللہ تیری ذات دا شکر ہے جو میرے خون دے نال کافر دی تلوار رنگین ہوئی ہے، کسے مسلمان دی تلوار میرے ہوتے نہیں چلی۔ اللہ میں تیرا شکر کردا، اللہ تیرا شکر کردا جو تلوار بھی کافر دی چلی ہے تے میری دعا بھی منظور چا کیتی ہے، جو تلوار بھی مدینے دے اندر لگی ہے، وقت مدینے دے اندر بھی جیڑی افضل جگہ ہے اتھے لگی ہے۔
کیڑی جگہ ہے افضل؟ مسجد نبوی اے او جگہ جتے محمد پاک نے کھلو کے خطبہ دیتا ہے، او جگہ جس میں اللہ دے پاک رسول نے نمازہ پڑھائے، اس سے مصلی دے اتے کھلوتا ہے عمر تے دعا کر کے دے اللہ تیرا شکر ہے جو مدینے شہر دے اندر میں نو حملہ ہوتے میرے ہوتے حملہ پہ ہوندہ ہے، شہادت موت دے اثار پیدا پہ ہوندے نے، شہر بھی مدینے دا ہے، وقت مدینے دو افضل جگہ مسجد نبوی ہے، وقت مسجد نبوی دی افضل جگہ محراب ہے، وقت محراب تو افضل جگہ مصلی رسول ہے۔ اس وقت میرے اللہ تیرا جتنا شکر بھی کرا تھوڑا ہے جو تو میرے ہوتے بڑے احسان کیتے نہیں۔ صحابہ کرام جلدی جلدی حضرت عمر نو لے گئے، دارالخلافہ دے اندر ون کے لٹایا نے، حضرت عمر نو دوائیاں پہ دین دن کی پہ دین دن دوائیاں پہ دین دن، دوائی جیڑی بھی پلاویں جتھے تلوار پیٹ چ لگیے دوائی اس پاسوں نکل ونجے اثر نہیں پیوندا دوائی دا، صحابہ پریشان پہ ہوندن، حضرت عمر دین او میرے یارا پریشان نہ ہو، دوائی دا اثر نہیں ہوندا ہن دعا دا اثر پیا ہوندا ہے۔ کیدا اثر پہ ہوندا ہے؟ تساں چاہندے ہو جو دوا چلے، میں محمد دا صحابی چاہندا جوڑ میری دعا چلے۔ میری دعا کیڑی ہے؟ انی اسالک شہادتن، میں تا شہادت چاہندا، میں زندہ رہنا تے بچنا۔ صحابہ کرام نو حضرت عمر نے جدوں آکھ دیتا ہے جو ہن میرے اوتے کوئی دوائی اثر نہیں کرن لگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول حضرت علی المرتضی کھلوتے ہوئے، حضرت حسن کھلوتے ہوئے، حضرت حسین کھلوتے ہوئے، حضرت عباس کھلوتے ہوئے، باقی صحابہ کرام کھلوتے ہوئے۔ حضرت علی جڑے ویلے حضرت عمر دی حالت ویکھیے زارو قطار روندا پیا ہے، اتنی روئے جس طرح بچہ اپنی ماں دی چھاتی تو الگ ہوویندا ہے تے زارو قطار روندا ہے۔ علی المرتضی روندا پیا ہے تے لوگ آدر میں یارا اتنا کیوں پیار ہوندا ہے عمر دی جدائی دے اندر؟ حضرت امیر المومنین علی المرتضی دے لوگو اس واسطے پیار ہوندا جو اے دے نال دی زندگی اج تک کوئی بندہ نہیں گزار سکیا تے جڑا زندگی دا نمونہ عمر چھوڑ کے جا رہا ہے، مینوں قسم بیت اللہ دے خدا دی ایو جی زندگی قیامت تک وقت کوئی بندہ گزار سکدا۔ اتنی انصاف تے آلہ تے صاف تے ستھری زندگی گزار کے جا رہے ہیں کہ اے دے نال دی زندگی وقت اس تو بعد کوئی گزار سکدا؟ امیر المومنین علی المرتضی روندے کھلوتے نے، حتیٰ کہ امیر المومنین دا شہادت دا ٹائم آ گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، شہادت قریب ہو گئی ہے۔ امیر المومنین خوشی دے نال جان دین لگے نے، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر نو کہندے نے وج امی عائشہ دے کول میں عمر دی درخواست پیش چکر وج کے امی نو آکھ جو میرا ابا پہ آکھدا ہے اجازت ہووے تا محمد پاک نال میرا دفن کفن ہووے۔ حضرت امی عائشہ دے کول گئے، امی عائشہ کہندی ہے اے جگہ تا رکھی ہوئی میں اپنے واسطے، پر عمر بیٹے دا پیغام آ ونجے تا میں اپنی قربانی بیٹے نو دے دینی۔ انہوں آکھو جو جڑے ویلے تیری شہادت ہو گئی انشاءاللہ تینوں محمد پاک دے کندھے دے نال دفن کر دے سا، اس پہلوے دفن دے اندر تیرا مقام ہونا ہے۔ حضرت عمر نے جنوں اے گل سنیے حضرت عائشہ دا پیغام آ گیا، حضرت عمر تکبیر دے نال اتنا نعرہ مار کے دن اللہ اکبر، سارا دارالخلافہ گونج گیا ہے، صحابہ خوش ہو گئے جو حضرت عمر دی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر دے بعد جان آفری سپرد ہو گئی خدا دے، اللہ دے ہاں جان اپنی دے کے شہید ہو گئی ہے۔ چادر چٹی دے نال حضرت عمر دی لاش تے میت مبارک نو لپیٹیا گیا ہے۔ حضرت علی اتو روندے ہوئے لوگاں نو آدے کھڑے او لوگو اس چٹی چادر وچ جڑا بندہ لپٹیا پیا اے دے نال دا بہتر بندہ اج تک میں کدے نہیں ویکھیا۔ کیوں اتنا بہتر ہے؟ حضرت عمر نے اخیر زمانے دے اندر اپنے واسطے رشتہ منگے حضرت علی المرتضی کولو۔ حضرت علی المرتضی دی ایک بیٹی ہے، ناؤ دا ام کلثوم ہے، نا کیا ہے؟ ناؤ دا ام کلثوم ہے۔ حضرت عمر کہندے حضرت علی نو کہ یا علی مینوں تیری بیٹی ام کلثوم دا رشتہ چاہیدا ہے۔ حضرت علی کہندے رجا انہاں دی عمر تا چھوٹی ہے، پوری نہیں، آکھے جدوں پوری ہو ونجے او دا نکاح
میرے نال کری. حضرت علی کہندے یار اتنی کیڑی ضرورت تینوں پے گئی ہے میرے نال رشتہ کرن دی. حضرت عمر کہندے اللہ دے پاک رسول نے اپنی زندگی دے اندر آکھ دتا ہی کہ قیامت والے دن سارے حسبی نسبی رشتے ختم ہو وجنے نے, صرف رشتہ راونا تے میں محمد پاک والا رشتہ باقی رہ وجنا ہے. اس واسطے میں عمر چاہنا جو محمد دی نواسی میرے گھر وچ آ ونجے تاکہ قیامت والے دن میں محمد رشتہ داراں وچ ہو کے اٹھواں. اس واسطے میں سسر بھی بن گیا انہاں دی نواسی دا میں گھر والا تے خاوند بھی بن ونجا, رشتے میرے قریب ہوے سن. حضرت علی کہندے عمرہ تیری گل دوئی گل میں علی بھی نہیں کر سکدا. جڑے ویلے ام کلثوم بالغ ہوگی او دا نکاح میں تیرے نال کر دیواں. حضرت علی عمر دا سسر بھی بندا ہے. حضرت علی کے بندا ہے؟ سسر بھی بندا ہے. معلوم ہوندا ہے جو صحابہ دا آپس وچ رشتہ تا اللہ فرماندے رحماء بینہم, ان صحابہ دے دل میں آپ جوڑے, صحابہ دے دل میں آپ جوڑ دیتے. انہاں دے رشتے کوئی بندہ توڑ سکدا؟ جڑا رشتے توڑ سی او آپ ٹوٹ جا سی, پر رشتے نہیں ٹوٹ سکدے. حضرت عمر نو جس بندے قتل کیتا ہے فیروز مجوسی, جس ٹائم اس حملہ کیتا ہے صحابہ کرام نے او دے اوتے جا کے حملہ کرن دی کوشش کیتی ہے. صفاں وچوں نکل کے 7 صحابہ نو شہید کیتا ہے. کتنے صحابہ نو؟ 7 صحابہ اوتھے شہید ہو گئے. آخر دے اندر ایک صحابی نے اپنا کمبل اتے سٹ کے او دے اتے قابو پایا ہے. جڑے ویلے اتے کمبل گیا وہ کسے تے حملہ نہیں کر سکیا. اس تو بعد اسے اپنی تلوار نال مارنا شروع کر دیتا اپنے آپ نو. اس آخیا جی میں زندہ گرفتار ہو گیا تے میرے نال جڑا حشر کرنا ہے پھر دنیا ہی ویکھ سی. اس حضرت عمر دے قاتل تے دشمن نے حضرت عمر دی شہادت تو بعد اپنے آپ نو آپ مار سٹیا. معلوم ہوندا ہے کہ حضرت عمر دا دشمن اس ٹائم ہی اپنا قاتل آپ ہی تے اج تک جڑا حضرت عمر دی دشمنی دل وچ رکھ سی اپنے آپ نو آپ ہی مار سی. تینوں مینوں مارنے دی لوڑ, انتقام تے بدلہ لینے دی لوڑ. اللہ نے عمر دے دشمن دی سزا ہی ایسی رکھی ہے جو اس سزا نو وہ خوشی نال قبول کر کے آپ اپنے آپ نو مار دے تے آدھے بادشاہ بڑا لطف آیا ہے. بڑا کیا ہے؟ لطف آیا. تیرا میرا زخم ہوئے تے کافی عرصے بعد ٹھیک ہوندا ہے. حضرت عمر دا دشمن اپنے آپ نو مارے 2 سال آنے تو پہلے زخم اپنی جگہ ٹھیک ہوئے نا, تاکہ اللہ فرماتا ہے اور سزا اپنے آپ نو دے سکے. اے نہیں جو ایک واری مار لے تے سزا ختم نہ, بار بار جتنی واری ماردا رہا سی اپنے وجود تے ماردا رہے. کیوں اللہ فرماتا ہے عمر دے دشمن دی سزا ساری عمر دی ہے. عمر دے دشمن دی سزا ساری عمر واسطے مقرر کر دیتی ہے. کیوں؟ حدیث دے اندر آندا ہے کہ جڑا بندہ اپنے آپ نو مار کے خودکشی کر لیندا ہے او قیامت والے دن جدو حساب ہونا ہے جہنم وچ وجنا ہے او ساری زندگی جتنی راسی اپنے آپ نو اسے آلے نال ماردا راسی. اسے آلے نال کیا کر سی؟ اس واسطے عمر دا دشمن زندگی دے اندر بھی اسے آلے نال اپنے آپ نو ماردا رہا سی, مرنے تو بعد جہنم وچ بھی مارنے والا اپنے آپ نو ماردا رہے سی. اس واسطے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک میرے اور تساں دے دل دے اندر صحابہ کرام دی محبت اور عقیدت بھر دے. اللہ کسے صحابی دے خلاف نفرت اور بغض کسے مسلمان نو محفوظ و مامون فرماویں. اللہ سارے دلاں نو صحابہ دی محبت نال منور و مقرر